میٹھا بول اپنی زبان کا زیور بنا دو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا دو. تو یہ امت اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کا قاتل آیا ہے، کہا جی توبہ کرتا ہوں. آپ نے کہا جاؤ معاف کرو. وحشی چچا کا قاتل، جتنا آپ وحشی کے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگی، ایسی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو اتارا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، عرشوں پہ لکھوا دیا ہے. آپ نے کہا تیرے بدلے میں 70 کے ناک کان کاٹوں گا. تو ابھی وہاں سے ہلے نہیں کہ میرے رب نے کہا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم نے ناک کان کاٹنے ہیں تو جتنا تمہارا نقصان ہے اتنا اگلے کا کرو. ایک کے کٹے ہیں ایک کے کاٹو، ایک کے کٹے ہیں ایک، جس نے کیا تھا اس کو، کسی اور کا نہیں، اس کو. اور اگر اس کو بھی معاف کر دو تو بڑی اچھی بات ہے. تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر، یا اللہ ہم نہیں، ہم صبر کریں گے. تو آپ اتنا روئے تھے اور پھر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی. 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی. دنیا میں کسی کی ایسے نماز نہیں پڑھی گئی. قاتل وحشی، کسی نے کہا وحشی کے قتل کا حکم تھا تو وہ چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا اور منہ ایسے چھپائے، بس چھپایا. تو آپ کے سامنے آ کر یوں کپڑا ہٹایا، کہتا آپ سے امن کا طلبگار ہوں. تو صحابہ اٹھے کہ ہم قتل کریں. ہر آدمی چاہتا تھا میں یہ سعادت حاصل کروں. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر. کہ قتل ضرورت کی وجہ سے ہے کہ نہیں کسی طرح رخ پہ آ رہا تو آخری درجہ ہے کہ ٹھیک ہے تلوار اٹھاؤ. لیکن نبی اس لیے نہیں آتا، اس لیے اس کی آخری کوشش ہوتی ہے بچا لو بچا لو بچا لو. نہیں بچتا اور فتنہ ہے، ٹھیک ہے تلوار بھی چلے گی. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے. اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا، امید لگ گئی ہے کہ پڑھ لے گا، جو آیا ہے میں امن چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، لیکن تم نے امن طلب کیا ہے اور میرا رب کہتا ہے جو امن طلب کرے اسے امن دو. تو اب یہ بات چیت شروع ہونے لگی. کس سے؟ چاچے کے قاتل سے. وحشی کہتا ہے آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شرک، قتل، زنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. جو یہ کرے گا تباہی دیکھے گا، جہنم میں جائے گا. تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو ایمان لائے گا، جو توبہ کرے گا، جو عمل اچھا کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا. تو وہ وحشی کہنے لگا یہ تو بڑی اوکھی شرطیں ہیں، یہ تو نہیں میں پوری کر سکتا، کوئی آسان راستہ بتائیں. یہ چاچے کے قاتل سے بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا کوئی اور راستہ بتائیں. تو آپ نے دوسری آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ایک شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کر دے.
تو ویشی کہنے لگا جسے چاہے معاف کر دے، اور مجھے نہ کیا تو پھر مجھے کیا فائدہ؟ کوئی اور بتائیں، جسے چاہے معاف کر. تو اگر ان میں میں نہ آیا تو میرے کلمے کا کیا فائدہ؟ کوئی اور ہے آپ کے پاس؟ تو میں کہا ہاں، میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نافرمانو، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو سارے معاف کروں. کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے کلمہ پڑھا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا میرا چاچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ کہا جی میں تو ان کے قتل کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو سوئے ہوتے تو میں ان کے قریب نہ جاتا. مجھے تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ تم حمزہ، علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ان تین میں سے کسی ایک کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں. تو آپ پر تو یقیناً میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور حمزہ کا اتنا روب تھا کہ سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میرا وار چلتا ہے غافل پر کیونکہ میں چھپ کے حملہ کرتا ہوں. تو جب میں نے علی کو دیکھا تو وہ اتنی بیداری سے لڑ رہے تھے کہ ان کو چھپ کے وار کرنا بڑا مشکل تھا. ان کی جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی. تو میں نے کہا نہیں، اس کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اور اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے، دائیں بائیں سے غافل. تو میں نے کہا یہ میرا شکار بن سکتے ہیں. تو آگے ایک پتھر کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. وہ لڑتے 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 جب پتھر کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھ لیا کہ میرا نشانہ بے خطا ہوگا. میں نے برشا پھینکا جو ہاتھوں کے پار ہو گیا. تو کہتے ہیں حضرت حمزہ نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا. جب دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی. میں بھاگا وہاں سے، لیکن پیچھے آواز آئی ابو عمارہ. تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا. اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں، 9 سال، 8-9 سال. اللہ کے نبی کے پھر آنسو ٹپ 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 ٹپ، ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر ہم نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ آیا کر. دکھ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جنت کا راستہ بتا کے رضی اللہ عنہ کی مہر لگوا دی.